ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ والا جو علاقہ ہے مانسارا وغیرہ کا وہاں پہ ان کو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. تو کے پی جو ہے اس نے سب سے زیادہ بھگتا ہے کیونکہ یہ 2013 سے بھگت رہا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہمارا دن رات کا ایک شور مچا کے اچھا دنیا میں ہماری بات پہ آرزو اب یقین کوئی نہیں کرتا. ہم ایک دوسرے سے باتیں کر کے نا ایک دوسرے کو ہی اب یقین دلاتے رہتے ہیں کہ بی جے پی نے کلین سویپ کیا اور عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں کلین سویپ کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک میزائل اڑتا ہوا پاکستان کی طرف آیا اور کچھ 3 دن کے بعد ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور کچھ اور رہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری بات پر اعتبار کو کرنے کو تیار نہیں. اور یہ ہماری یہی کردار اور مسلسل جھوٹ کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا. اچھا ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے یعنی زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے اور ہمارا بڑا یعنی ایک مسلمان ہے اور ایک امت ہے. حال ہمارا یہ ہے کہ پختونخوا جو پاکستان کہ بھائی آپ نے کیا کیا. تو اب جو ہے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے لیے. سر آپ بتائیے کہ ان ایشوز پر جو ہے آپ کس پہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس پہ ایک تو یہ کہ کولیکٹیولی بات کرنا چاہوں گا, ایک اوور آل جو میں بلکہ جو میرے پچھلے 3-4 دن کہ ہم بڑے یعنی زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے اور ہمارا بڑا یعنی ایک مسلمان ہے اور ایک امت ہے. حال ہمارا یہ ہے کہ پختونخوا جو پاکستان کا ایک اتنا ہی لائق احترام صوبہ ہے جتنا پنجاب ہے, سندھ ہے یا بلوچستان ہے. وہاں پہ 2013 سے 2018 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تباہی کر دی تھی. لیکن ہم نے کے پی جو پورا صوبہ ہے ان کے لوگوں کا نہ حال جاننے کی کوشش کی. اور پشاور اتنا دور ہے اسلام آباد سے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ 2013 اور 2018 کے درمیان کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بے خبر رہے اور جھوٹ بولتے رہے. ہماری جو پاکستانی سیاست ہے وہ تو مچھلی بکرا منڈی بن چکی ہے, فش مارکیٹ ہے. اس کے جو 10 جوک بلکہ میں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ ایونٹس ہیں, جوکس ہیں. میں شروع کروں گا کہ آئی ایس پی آر کے ہمارے جو ڈی جی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے چیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ڈیزل نہیں کہنا. یہ دوسرے دن ایک دن میں یہ سارا کچھ ہو گیا. ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, دوسرا انسٹیٹیوشن کچھ کہہ رہا ہے. میزائل آیا ہے تو ساتھ ہی فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ شاید انڈیا کو چائے چاہیے, چائے پینا چاہتے ہیں وہ. ساتھ ہی موید یوسف صاحب نے کہہ دیا کہ انڈیا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. ساتھ ہی یہاں پہ جو آپ نے عدم اعتماد کا ہوا ہے وہاں پہ نعرہ کسی نے آج لگایا کہ 20-20 کروڑ کے MNA بک رہے ہیں. پھر آج شیخ رشید صاحب نے فرما دیا ہے کہ اپنی جو اتحادی پارٹیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 5-5 سیٹوں والے چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں, خود ایک سیٹ کی وجہ سے وہ منسٹر ہیں. اوپر سے پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صرف جانور ہی نیوٹرل ہوتے ہیں, باقی تو سارے جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا. دوسرا ہمارے جو بلاول صاحب ہیں جو مستقبل کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے بارے میں آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کانپیں جو ہے وہ ٹانگ رہی ہیں, ایک ان کے بارے میں یہ لطیفہ چل رہا ہے. اور اس طرح کے جو سارا ایک ایسی پولیٹیکل امیچیورٹی چل رہی ہے. اور پھر کچھ پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ پشاور سے کالیں آ رہی ہیں, کچھ صاحب پشاور سے کوشش کر رہے ہیں. تو ایک دنیا کے لیے بھی مذاق اور اپنے عوام کے لیے بھی مذاق اور پولیٹیکل امیچیورٹی کی ایکسٹریم. میں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ ان کو گرو کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ دوسری دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. میں شاید کئی دفعہ 18 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تباہی کر دی تھی. لیکن ہم نے کے پی جو پورا صوبہ ہے ان کے لوگوں کا نہ حال جاننے کی کوشش کی. اور پشاور اتنا دور ہے اسلام آباد سے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ 2013 اور 2018 کے درمیان کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بے خبر رہے اور جھوٹ بولتے رہے, پی ٹی آئی کی گڈ گورننس کے گیت گاتے رہے. تو یعنی اگر یہ ایک ملک واقعی یعنی اگر ہم ایک دوسرے کو واقعی اپناتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو اگر ہم حقیقت میں واقعی محسوس کر رہے ہوتے تو کے پی کے 5 سال کے تجربے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پنجاب میں اس کو اکثریت ملتی یا وفاق میں ملتی یا کسی کا
होशमंद का इससे कोई अच्छी तवक्को बाकी रहती। लेकिन आप देखें कि कितनी दूरी है, बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप गौर करें तो बलूचिस्तान कहने को, यानी हम कहते हैं हमारे भाई भी हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन आप दिल पे हाथ रखिए, मतलब बताइए। और इसमें किसी कौम, अपोजिशन, कोई इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ये सब मुश्तरका तौर पे जिम्मेदार हो सकते हैं, इस पे बहस मैं नहीं करता। लेकिन नतीजा ये है कि कौम के अंदर वो जो एक कौमियत होती है, या यानी कौमी गैरत कह लीजिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी कह लीजिए, उसका हाल हमारा ये है कि बलूचिस्तान में अभी जो आप कहिए, एक तो वो मसाइल है ना जो गुमशुदा मसाइल है, मतलब अंदाजा लगा लें कि वो जनाजे लेके हजारा कम्युनिटी के लोग बैठे हुए और वजीर आजम कह रहा है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। और ये जो वाकया यानी हजारा जो उनके साथ हुआ कोयटा में, जो इमरान खान ने जिस तरह से उन्हें कहा था, अगर वाकई हम एक कौम की तरह बिहेव करते होते तो उसके बाद पंजाब में और सिंध में यानी एक तूफान उठ खड़ा होता कि ये किस तरह की बात इस वज़ीर आज़म ने की। तो बहरहाल